السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جیسا کہ یہ معلوم شدہ بات ہے کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اہم فریضہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کا بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے ایک چیز رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی نہیں وہ مریض ہے نہ سفر پر ہے، اور اس نے روزہ چھوڑ دیا بغیر عذر کے، تو اس روزے کا کفارہ بقایا ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی بڑی اہمیت والا یہ فریضہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کے لیے روزے کے اندر رخصت رکھی ہے، اس لیے کہ یہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالی کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ کوئی کام معین نہیں کرتا، کسی بات کا اسے مکلف نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 قسم کے لوگ بیان کیے ہیں جن کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 105 کے اندر ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ۔ تو ان کے اندر ایک وہ شخص جو مریض ہے، مریض ایسا کہ روزہ رکھنے سے بیماری کے زیادہ ہونے کا خدشہ ہو یا جان جانے کا خدشہ ہو، تو ایسے مریض کے لیے اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دے، صحت یابی کے بعد روزہ رکھے گا۔ یا ایسا مرض ہے کہ اس کے بعد صحت کے کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر فدیہ دیا جائے گا، اور ایک روزے کا فدیہ ایک غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ اس طرح بوڑھا شخص، اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ روزہ چھوڑ دے۔ بوڑھا اگرچہ بیماری کے زمرے کے اندر نہیں، لیکن بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، اس لیے اسے بھی اجازت ہے اور وہ بھی فدیہ ادا کرے گا۔ اس طرح کچھ ایسی حالتیں ہیں جو کہ بیماری کے زمرے میں نہیں آتی، لیکن بیماری کے قریب ہی ہیں۔ مثال کے طور پر حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے کی اور نصف نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ اس طرح حائضہ عورت ایام حیض کے اندر روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی۔ اور دوسرا قسم مسافر کا ہے۔ مسافر کے بارے میں اسے اختیار ہے کہ دوران سفر روزہ رکھے یا روزہ چھوڑ دے، جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمر الاسلمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وہ شخص ہے جو کثرت سے روزہ رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے اندر روزہ کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے اسے اختیار دیا، چاہے تو رکھے چاہے تو چھوڑ دے۔ لیکن صحابہ کا طرز عمل سفر کے اندر اس طرح تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منا الصائم و منا المفطر، سفر کے دوران ہم میں سے
بعض لوگ روزہ رکھتے تھے اور بعض چھوڑ دیتے تھے، لیکن آگے الفاظ ہیں فلا یعیب الصائم علی المفطر ولا المفطر علی الصائم، لیکن روزہ رکھنے والا بے روز شخص پر کسی قسم کا عیب نہیں لگاتا تھا، اور اس طرح جس نے نہیں روزہ رکھا وہ روزے دار پر سفر کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں لگاتا تھا۔ اس طرح مسافر نے اگر سفر میں روزہ رکھ لیا ہے، آگے چل کر اسے کوئی تکلیف ہوئی ہے، سفر کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے روزہ برداشت نہیں ہو رہا، تو ٹائم سے پہلے، دن مکمل ہونے سے پہلے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے 16 رمضان مبارک کو سفر پہ روانہ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدید پر پہنچتے ہیں، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرا الغمیم جگہ پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ لوگ روزے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو حدیث کے لفظ ہیں دعا بقدح من ماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، ثم رفع حتی نظر الناس الیہ ثم شرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلند کیا یہاں تک کہ سب لوگوں نے دیکھ لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر روزے کی حالت میں مسافر ہے اور روزہ برداشت نہیں ہو سکتا تو افطار کرے گا اور بعد میں اسے قضا کرے گا۔ اس طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا کوئی زیادہ ثواب کا عمل ہے، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا ایک مجمع دیکھا، آپ نے سوال کیا تو آپ کو خبر دی گئی کہ ایک شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہے، روزے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس البر الصوم فی السفر، کہ سفر کے دوران روزہ رکھنا یہ کوئی زیادہ نیکی کا عمل نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رخصت دی ہے اس رخصت کو اپنایا جائے۔ ویسے بھی دین اسلام کے تمام امور کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندہ جب ان شروط پر عمل کرتا ہے جو شروط اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کیے ہیں، تو اللہ تعالی ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اس طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رخصت پر عمل کرتا ہے تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے کہ علیکم بالرخصہ الذی رخص اللہ لکم، اس رخصت کو لازم کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رخصت معین کی ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کا اختیار دیا گیا ہے وہ تقریباً 6 قسم کے لوگ بنتے ہیں: مسافر، مریض، بوڑھا شخص، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت اور حائض عورت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔